بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق. بہت محنتی بچہ ہے، اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ حسن کو پڑھتے دیکھ کر امی نے پوچھا، حسن کیا پڑھ رہے ہیں بیٹا؟ امی میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ مجھے بھی سنائیے۔ جی امی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ امی اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کسی انسان کی مدد کرتے ہیں تو اصل میں اپنی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی مدد وہ کیسے؟ دیکھیں بیٹا، جب ہم دوسروں کو مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، ان کے کاموں میں مدد کرواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلوں سے نکالتا ہے، ہمارے کاموں کو بھی ہمارے لیے آسان بنا دیتا ہے اور ثواب بھی اس کا ملتا ہے۔ اچھا، اب میں اپنے دوستوں کی مدد ضرور کروں گا۔ دوستوں کی ہی نہیں بلکہ سب کی مدد کریں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ سنت ہے؟ ہاں بیٹا، اس حوالے سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں ایک تاجر آیا اور ابو جہل نے اسے بہت سا مال و اسباب خریدا لیکن پیسے نہیں دیے۔ اب وہ بیچارہ لوگوں سے فریاد کرتا پھر رہا ہے لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک جگہ پر بہت سے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تاجر ان کے پاس گیا اور ان سے فریاد کی کہ ابو جہل میری رقم نہیں دے رہا ہے۔ تو ان سرداروں کو شرارت سوچی۔ انہوں نے تاجر سے کہا کہ وہ دیکھو، وہ شخص جو وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مال دلوا سکتا ہے۔ وہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تاجر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ساری بات بتائی اور مدد کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اس کے ساتھ چل پڑے۔ ابو جہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاجر کے ساتھ ابو جہل کے گھر گئے اور دروازے پہ جا کر دستک دی۔ ابو جہل باہر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مال ادا کرو۔ وہ فوراً اندر گیا اور خاموشی کے ساتھ جا کے مال لے آیا۔ یہ روب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا روب جب ابو جہل کے اوپر پڑا تو اس نے بلا چونچرا اس کا مال لا کے دے دیا۔ دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انجان بندے کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلے گئے اور اس کے پاس جا رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ہے، صرف کس لیے کہ کم از کم اس مظلوم کی کوئی مدد ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے، جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے کسی کی مدد کرنے کا تو آپ بھی کسی بھی انجان آدمی کی مدد کرنے سے مت رکیے گا، ٹھیک ہے؟ حسن پڑھنے کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں بھی اپنی امی کی مدد کرواتا تھا۔ لکڑیاں کاٹ کر روزانہ شام میں بیچنے جاتا ہے۔ ایک دن وہ لکڑیاں بیچنے جا رہا تھا، اس نے راستے میں ایک آدمی کو مدد مانگتے دیکھا۔ بیٹا کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، میں بہت بھوکا ہوں۔ بابا جی میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے اور میرا گھر یہاں سے بہت دور ہے۔ حسن یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے اور سوچتا ہے، کیا کروں، اس بوڑھے آدمی کی مدد کیسے کروں؟ کتنا بھوکا ہے یہ بیچارہ۔ لکڑیاں بیچ کر جو پیسے مجھے ملیں گے اس سے میں بابا جی کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے لوں گا۔ حسن لکڑہارے سے، السلام علیکم رحیم چچا۔ وعلیکم السلام حسن بیٹا، کیسے ہو؟ آج تو بہت عمدہ لکڑیاں لائے ہو، اس کے تو اچھے پیسے ملیں گے۔ جزاک اللہ رحیم چچا۔ لکڑیاں بیچنے کے بعد راستے میں حسن بوڑھے آدمی کے لیے کھانا اور پانی خریدتا ہے۔ یہ خریدتے وقت حسن کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کھانا اس نے بوڑھے آدمی کو دیا۔ یہ کچھ کھانا ہے بابا جی، یہ لے لیں۔ بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے۔ حسن بوڑھے کی مدد کر کے بہت خوش تھا۔ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چل رہا تھا کہ اس کی ٹھوکر ایک پتھر سے لگنے کی وجہ سے وہ بہت بری طرح نیچے گر گیا۔ حسن کو بہت بری چوٹ لگی تھی اور ٹانگ سے خون بھی نکل رہا تھا۔
وہی بوڑھا آدمی جس کی حسن نے مدد کی تھی آواز سن کر دوڑتا ہوا آیا۔ حسن کے زخم کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ پاس ہی چند جڑی بوٹیوں کو ہاتھ سے مل کر اس کے زخم پر لگایا، جس سے حسن کی ٹانگ سے نکلنے والا خون رک گیا اور اسے درد میں آرام بھی محسوس ہوا۔ حسن نے بوڑھے آدمی سے کہا، جزاک اللہ بابا۔ چلو بیٹا میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ گر جاؤ۔ جزاک اللہ بابا۔ بروقت دوائی لگانے سے اس کے درد میں کمی آ گئی تھی اور وہ اب آرام سے چل کر گھر جا سکتا تھا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں حسن سوچنے لگا کہ میں نے بوڑھے آدمی کی مدد کی اور اللہ نے کیسے اس انسان کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ واقعی جب ہم دوسروں کو آسانیاں بانٹیں گے، ان کی مدد کریں گے تو ہمارے مشکل کام بھی آسان ہو جائیں گے۔